الحمد لله الذي نزل الفرقان سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الإناس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے عام دوستوں کی خدمت میں قرآن مجید کے ایک لفظ طٰہٰ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اسی کے بارے میں عام دوستوں کو چند گزارشات اللہ کی توفیق کے ساتھ سناؤں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے علم قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے. قرآن مجید کے بڑے عظیم و شان مفسر صحابہ کرام کی جماعت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طٰہٰ کا ایک معنی کیا جو عام دوستوں کے گوش گزار کرنا ہے. روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں ان میں سے ایک آپ کا اسم گرامی ہے طٰہٰ.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طٰہٰ کا معنی بتایا انسان کامل، اور واقعی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کامل نہ اللہ نے آج تک پیدا کیا، نہ ایسا انسان کامل اللہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ جتنے کمالات اللہ کریم نے پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، تمام کے تمام کمالات رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الاتم جمع کر دیے۔ تمام انبیاء کرام کے کمالات ایک طرف، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مقابلہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے کمالات مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، میں آپ دوستوں کو ایک قرآن کا حوالہ دکھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان ظالم بادشاہ نمرود اور اس کی ظالم قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا انتظام مکمل کر لیا۔ لباس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یکسیٰ یوم القیامت ابراہیم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ میں نے سبق روک دیا، ایک بخاری شریف کی حدیث پہلے سناؤں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھو گے، کسی بندے کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ 17واں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء۔ فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدہ، یہ آیت نمبر 104، یہ والا سورت الانبیاء 17واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلاوت فرمائی، جس حالت میں اللہ نے پہلی بار پیدا کیا اسی حالت میں اللہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تم قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھو گے، کسی بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں پیدا ہونے والے کسی بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، حفاظتاً، اور نمبر 2 عراةً، کسی بندے کے جسم پر کپڑے اور لباس نہیں ہوگا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں اس وقت بندے کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران
اللہ کی معلوم جب اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن، کسی بندے کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، لباس نہیں ہوگا، بندہ دوسرے کو دیکھے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم پر لباس نہیں ہوگا، جب اللہ نے زندہ کر کے اٹھانا ہے، دوسرے کو دیکھنا تو بات کا معاملہ ہے، انسان کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، آیت نمبر 2 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ سننے والے مخاطب لوگ تجھے قیامت کے دن نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ نشہ کرنے والا اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، جیسے نشہ کرنے والے کو اپنے وجود کا ہوش نہیں ہوتا، لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جسم کا ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہوگا، اس لیے یہ حالت بن جائے گی۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگوں نے نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا، یہ حالت اس لیے بن جائے گی وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے سخت عذاب کی وجہ سے لوگوں کو جسم کا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دن قیامت کے زندہ ہو کر جب اٹھو گے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پر لباس نہیں ہوگا، غرہ کسی بندے کا ختنہ کیے ہوا بھی نہیں ہوگا۔ جس حالت میں اللہ نے پیدا کیا، اسی حالت میں اللہ نے اٹھانا ہے۔ اب 7ویں پارے کے الفاظ، سورت کا نام سورت الانعام، یہ میرے سامنے 7واں پارہ۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آیت نمبر 94، سورت الانعام 7واں پارہ۔ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، اللہ قیامت میں اعلان کرے گا، تم ایسے بے یار و مددگار اکیلے اکیلے میرے سامنے پیش ہوئے ہو، جیسے میں اللہ نے پہلے دن تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا۔ سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، جسم پر لباس نہیں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، میں اللہ نے دنیا میں جتنی بھی تمہیں نعمتیں دی تھی، ساری کی سارے پشت پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، انسان دنیا سے جائے گا پھر بھی بندے کے دونوں ہاتھ خالی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جسم پر کپڑا نہیں، سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، ہاتھ میں مال اور پیسہ نہیں، اسی حالت میں اللہ نے زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ آئیے سبق پڑھ، جسم پر کسی بندے کے لباس نہیں۔ آمنہ کے لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی توحید کی خاطر سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا۔ ہمیں تو قدر نہیں ہے نا، مفت میں قرآن مل گیا،
مفت میں دین مل گیا، مفت میں کلمہ مل گیا، مفت میں اسلام مل گیا، باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پشاور کی سرزمین پر گردن اسرے سے کاٹی گئی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنبیری رحمت اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کرا کے ثوابی کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ حضرت نے خود لکھا ہے بقیت اللہ سار اپنی سمان عمری میں۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، بائیکاٹ ہوئے، پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پانی بند کیے گئے۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہی لوگوں نے غلطی سمجھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیب پر بٹھا کر لباس اتار کر آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ توپ کہہ لیجیے پرانے زمانے کی جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ اسی حالت میں جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آیت نمبر 64۔ یہ سورت مریم 16ویں پارے کا حوالہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ذرا جلدی جلدی میرے پاس آیا کر، تیرے جلدی جلدی آنے سے میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو جلدی آتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی ذرا جلدی آیا کر، اللہ نے جبریل کی زبان پر قرآن پاک کریمہ کام جاری کرا دیا۔ جبریل پڑھنے لگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ حضرت تمنا تو میری بھی یہی ہے، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضری دوں، لیکن جتنے تک رب العالمین کا حکم اور اجازت نہ ہو ہم فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، آگ میں ڈالنے کے لیے ظالم تیار کھڑے ہیں، اور ایک پیغام اس نے آ کر دیا۔ پہلے ذرا میں یہ حدیث پہلے سنا دوں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ آپ چلتے جا رہے تھے۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد، فرمایا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ پہلی دو آیات سورت البلد آخری پارہ میں اللہ کریم کو مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس کے اندر زمزم کا چشمہ ہے، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے، اس میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر، تو نے مکے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس میں صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، جبل نور ہے، جبل رحمت ہے، غار ثور ہے، غار ہرا ہے، اس میں مینا ہے، مصدلفہ عرفات ہے۔ اللہ فرماتے نہیں یہ چیزیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مکہ شریف میں موجود تھی۔ آج میں اللہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں مکہ شریف کی
وأنت حل بهذا البلد، مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے قدم جو لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ چلتے جا رہے ہیں. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، شفیع المذنبین ہو کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. آپ سے نسبت کوئی معمولی تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں پہنچے. یہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے. جبرائیل فرشتہ سامنے آ گیا انسان کی شکل بن کر. در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرا دل چاہتا ہے آج مجھے اصلی شکل میں دیدار کرا. حضرت آپ اصلی شکل دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے. نہیں میری تمنا ہے جبرائیل. جبرائیل امین اصلی شکل میں ظاہر ہوا. زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے. جبرائیل نے جب اصلی شکل بنائی، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے جتنی بھی فضا تھی ساری فضا کو جبرائیل نے اپنے جسم کے ساتھ گھیرا ہوا تھا. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے. آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جبرائیل نے شکل تبدیل کی، انسان کی شکل بن گیا. آپ کی طبیعت سنبھلی. جبرائیل کہنے لگا حضرت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ میری اصلی شکل دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ نے میں جبرائیل کے 600 پر بنائے ہیں. اتنا بڑا جسم آپ نے میرا دیکھا برداشت نہیں ہوا. ابھی تو میں نے 600 میں سے صرف 2 پر کھولے تھے. 598 پر تو جبرائیل نے کھولا بھی نہیں تھا. اگلا حصہ حدیث کا اور بھی قابل تعجب ہے. جبرائیل نے کہا یہ تو میرا جسم تھا، 2 پر کھولے تھے، 598 پر میں نے کھولا نہیں تھا. اللہ نے میکائیل فرشتے کا جسم میں جبرائیل سے بھی بڑا بنایا ہے. وہ جبرائیل سامنے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. جب آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی. سبق بھولا تو نہیں ہے نا، وہ ہمارا سبق تھا ابراہیم علیہ السلام والا. یہ بھی حوالہ آپ دوستوں کو سناؤں. یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل. حضرت ابراہیم علیہ السلام والا سبق نہیں بولانا. سورت کا نام سورت النمل. اللہ کریم فرماتے ہیں قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا دربار میں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. یہ حوالہ یہ آیت نمبر 38 ہے سورۃ النمل 19واں پارہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دربار والوں، میرے وزیروں مشیروں، حضرت پرندے نے آ کر بتایا ہے ملکہ بلقیس اپنی قوم کو لے کر مسلمان ہونے کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہے. تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے
یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے ملکہ کے تخت کو اٹھا کر میرے سامنے لے آئے. ملکہ کو اپنے تخت پر بڑا ناز ہے، اپنے تخت پر بڑا فخر ہے. اللہ فرماتے ہیں قال عفریت من الجن، جنوں میں سے بہت بڑا تیز بول پڑا. مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا اتنا بڑا جن تھا جہاں اس جن کی نظر پہنچتی تھی وہاں جن کا قدم پہنچتا تھا. حضرت انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کہنے لگا بڑا حضرت آپ اپنے دربار کے سارے معاملات جاری رکھیں، فیصلے ہو رہے ہیں، کاروائیاں سن رہے ہیں، یہ سارے معاملات جاری رہے. چند گھنٹے مہلت مجھے دے دیں، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دیتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. حدود کی زبانی پتہ چلا ہے، پرندے نے آ کر بتایا ہے تخت بہت وزنی ہے لیکن میں بھی طاقتور ہوں، تخت کو اٹھانے کی میرے اندر ہمت موجود ہے. اور نمبر 2 امین، تخت بڑا قیمتی ہے، سونے چاندی سے بنا ہوا، ہیرے جواہرات اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں امانت دار ہوں، بار بار کبھی خیانت نہیں کروں گا. مجھے چند گھنٹے حضرت چاہیے، مہلت دے دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہمیں کوئی سے بھی پہلے تخت چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب. جاگیے گا سارے دوست، ہمیں اس سے جلدی تخت چاہیے. جبریل امین فرشتہ بیٹھا تھا دربار میں، وہ بول پڑا جس جبرائیل کے بعد خط کا علم تھا. اور سے جملے سنے میرے بھائیوں نے، یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، میرے مقابلے کی کوشش نہ کرنا ملکہ، شرک چھوڑ کر فرما بردار بن کر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. میں شرک برداشت نہیں کر سکتا، تم سورت کے پجاری ہو. یہ خط والا مضمون جبرائیل فرشتہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا. یہ خط لکھنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے ملکہ بلقیس کو. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی سمجھایا، مطلب سمجھایا، مقام سمجھایا. خط کا علم رکھنے والا جبریل بول پڑا حضرت سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت آنکھیں بند کیجئے، پھر آنکھ بند کرنے کے بعد دیر نہ کرنا، آنکھ فوراً کھول دینا، میں تخت سامنے رکھ دیتا ہوں. آنکھ جھپکائیں آپ، آنکھ جھپکنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا. آپ آنکھ جھپکائیں، بند کر کے کھولیں، تخت سامنے پڑا ہوا نظر آئے گا. قرآن پاک کے الفاظ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکائی، بند کر کے فوراً کھولی، دیکھتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت سامنے دربار میں موجود ہے. فوراً بول پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، فرمانے لگے جبرائیل آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو سامنے حاضر کر دینا. تجھ جبرائیل کا کمال بھی نہیں ہے، میں سلیمان علیہ السلام کا بھی کمال نہیں ہے. قال ھذا من فضل ربی،
میرے رب کا فضل ہے. اور حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے نام سیر نہ پانچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں. سرسائی کہتے چھٹان کا بھی چوتھا حصہ. پنجاب کے اپنے دور کے ولیوں کے سردار حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نام سیر نہ پانچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں. نہ میں تولا نہ میں ماشا ان دلرتیاں تے آئی ہوں. رتی ہوا مجھ رتیاں تلواں تے او بھی پوری نہیں ہوں. وزن تے تول پورا وجہ ہو سی باہوں جنا ہو سی فضل الہی ہوں. کام تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے نا. دو باتیں میں نے آپ کو اضافی سنا دی. جبرائیل کا جسم بھی سنایا، ہو اتنا بڑا جسم مشرق مغرب شمال جنوب کو گھیرا ہوا تھا. اور جبریل امین کی طاقت بھی آپ کو سنائی. آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دیا. اب میں سبق پڑھاتا ہوں. وہی جبرائیل اتنے بڑے وجود والا، اتنی طاقتوں کا مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا. سبق یاد ہے کہ بھول گیا؟ آپ نے ہاں بھی نہیں کی. سبق یاد ہے؟ وہ جبریل آیا کہ لگا اللہ کا حاجت حضرت خلیل کوئی ضرورت ہے تو بیان کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ضرورت تو بڑی ہے، مجھے آگ میں ڈالنے کے لیے ظالم تیار کھڑے ہیں، لباس بھی اتار لیا، لیکن فلا حاجت علی الیک. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا. جبریل واپس چلا جا. جبریل کہنے لگا حضرت میری طرف دیکھیں جی، بچوں کو راستہ دیں، میری طرف دیکھیں. آپ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل واپس چلا جا، میں اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں. حضرت کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنی حاجت مجھے بتا دیں، میں آپ کی حاجت اور ضرورت اللہ کے سامنے جا کر بیان کر دیتا ہوں. اگلا جملہ قابل غور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل واپس چلا جا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. چلا جا. اب میں نے سبق روک دیا، آپ کو حوالہ دکھاؤں. یہ 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل. فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آیت کا نمبر 74. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے. اب تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے. 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف. یہ میرے سامنے سورت قاف آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ اور زیارت کیجئے تاکہ اللہ دیکھنے کے ثواب سے مالا مال کر دے. یہ حوالہ ہے. اللہ کریم فرماتے والا قد خلقنا الانسان
ونعلم ما توسوس به النفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. چھت پر چڑھنا ہے، سیڑھی سیڑھی لگانے، فرما دیا میں اللہ ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھی اور رسی ڈول والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چپراسی کی منت تو اس لیے کرتے ہیں افسر کو کیا پتا کون بندہ میرے دفتر میں آیا ہوا ہے. چپراسی کو کہتے ہیں تو جا کر بات کر، فلاں بندے نے ملاقات کرنی، افسر کو کیا پتا پہلے. اس لیے وکیل کرتے جب کو کیا علم پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زعفرانی سب کدھر بیٹھے؟ آپ سے معذرت، آپ کی زبان پشتو ہے نا، میں سریکی کا جملہ سنانے لگا ہوں. میاں صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ میاں صاحب روز پکارے جتوئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ جاسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے. جبرائیل واپس چلا جا. سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی کوئی ایسا دنیا کو دھوکا غیری حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ آسمان میں تو اکیلا ہے اور زمین پر میں تجھے ماننے والا اکیلا. ابراہیم علیہ السلام 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الطلاق. فرمایا کائنات والوں، دنیا والوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا نام جو دوست اونچا لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے دنیاوی اخروی رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال کر دے. اس مشکل میں ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ آپ کی آواز مسجد سے تو باہر جانی چاہیے. اس مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے. اگلا جملہ دھیان سے سننا، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا. اور میری گزارش یہ ہے، میں دعائی دیتا پھر رہا ہوں ملک طول و عرض میں ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مفسر قرآن حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب. عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب نہیں. پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے. حضرت ابراہیم یا نار قلنا یا نار، پنجابی کے لفظ. اللہ نے فرمایا آگ شامل سے آگ. آگ نے عرض کی جی رب، آگ اکھے جی رب. اللہ نے فرمایا طاقت اور صداقت کی ٹکر لگ گئی ہے. ایک طرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے، دوسری طرف نمرود اور اس کی ظالم قوم کی طاقت ہے. اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کونی. اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے زیادہ ٹھنڈ اور سردی برداشت نہیں ہوتی. ہم بھی اس دفعہ ڈر ڈر کر مان سے لے آئے ہیں. انتظام تو میں سارا کر کے لایا ہوں. بھائی سردی بڑی ہوگی لیکن موسم ہوئی ہے پنجاب والا، پتہ نہیں بارشیں نہیں ہوئی ہیں شاید. اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں. اور رب العالمین نے فرمایا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. ہائے قرآن کیا ہی انداز
تاثیر کو چھین لیا تھا۔ یوں نہیں ہے کہ آگ نہ رہی نا، آگ رہی، شعلے رہے، انگارے تھے، اللہ نے جلانے والی تاثیر سے محروم کر دیا۔ دوسرا کوئی قریب جاتا تو جل جاتا، دوسرا قریب جاتا تو جسم اس کا پھر نار ہو جاتا، خاک اور راکھ بن جاتا۔ لیکن اللہ ابراہیم، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے اسے گلزار اور باغ بنا دیا۔ اقبال تڑپا، آج بھی ہو جو ابراہیم سائیں ماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سائیں ماں پیدا، آگ کر سکتی اللہ کیا، آگ نے نہیں جلایا، جسم کو آگ نے نہیں جلایا، وجود کو آگ نے نہیں جلایا، یہ جسد آگ نے نہیں جلایا۔ انسان کامل، لیکن آمنہ کے لال کے کمال کا مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نشان کے باوجود بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کامل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمان آ گئے، دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، میلا ہو گیا۔ حضرت انس نے خادمہ کو فرمایا، نوکرانی کنیز، یہ دسترخوان والا میلا کپڑا تنور میں آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلوں میں کپڑا ڈال دے۔ مہمان پریشان ہو گئے، حضرت ہم نے اس دسترخوان والے کپڑے پہ کھانا کھایا، آپ اسے آگ کے اندر جلا رہے ہیں۔ مہمان